اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار نہ مال ہے، نہ حسب و نسب ہے، نہ جنس ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا ہے، یا کوئی ممبری ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور فضیلت کا معیار اس کی اطاعت اور تقوی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہونا چاہتے ہیں، اور اصل میں وہی معزز اور محترم ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں معزز اور محترم ہوتا ہے، باقی ساری بھول ہے اور غلط فہمی ہے۔ عزت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ لوگ وڈیروں کے دروازوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں اور عزت مانگتے ہیں، کبھی کسی کے دروازے، کسی انسان کے دروازے پر بھی کسی کو عزت ملی ہے؟ بلکہ جب وہ کسی چوکھٹ پر جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے۔ عزت اللہ کی اطاعت میں۔ پہلی یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ کوئی کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت محض تقوی اور اللہ کی بندگی میں ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو 2 دن لگا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور یہ گھر کے حرم، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے احترام دیا۔ ان کی بے حرمتی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ ان کی بے حرمتی نہ کریں، ان کو دکھ بھی نہ دیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کی نافرمانیاں کریں اور اپنے گھروں کے اندر شترے بے مہار بن کر رہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان بچیوں، ان ماؤں، ان بہنوں کا احترام اللہ اور اس کے رسول نے خود قائم کیا۔ وہ خامد ٹھیک نہیں ہے جو اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، وہ بھائی ٹھیک نہیں ہے جو اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور یہ سب ہماری بہنیں اور سب ہماری بیٹیاں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی۔ تیسری بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اہمیت انسان کے اخلاق کی ہے۔ انسانیت کی جو پہچان ہے، انسانیت کا جو تشخص ہے، انسانیت کی جو عظمت ہے، وہ اخلاق سے ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، بس، باقی سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مکہ کے اندر 2 انسان رہتے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا، بنی عبد المطلب کا تھا۔ اس سے بڑا کوئی حسب نسب ہو سکتا ہے؟ ابو لہب اس کا نام تھا۔ اس کے پاس کسی بھی مکہ کے دوسرے سرمایہ دار سے زیادہ دولت تھی۔ وہ واحد آدمی تھا کہ جو جنگ بدر میں نہیں گیا، اپنی جگہ پر کرائے کے لوگ اس نے بھیجے تھے۔ وہ بڑا پیسہ رکھتا تھا۔
اس کی شکل بڑی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ اور سفید تھا، اور وہ اپنے قبیلے میں سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک دوسرا انسان تھا جس کے حسب نسب کو مکہ کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، ایک دمڑی کا بھی وہ مالک نہیں تھا۔ انسانوں کے اندر اس کی حیثیت ایک وقت میں یہ تھی کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا جاتا تھا اور پتھروں پر اسے لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور سارا دن لوگ اسے مارتے رہتے تھے۔ رنگ اس کا اتنا کالا تھا اور ناک اس کی چپٹی تھی، لیکن اللہ کو کون عزیز تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے اپنے قدموں سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ بلال کی حیثیت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ یاد رکھیں یہ زندگی بالکل محدود زندگی ہے، آپ موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، جب اللہ چاہے گا آپ کی یہ زندگی ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ اچھا اخلاق اور اچھی سیرت ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی۔ چوتھی بات مردوں اور عورتوں کو ہم نے یہ 2 دن میں سمجھائی ہے کہ اس اخلاق میں سے بھی، اس سیرت اور کردار میں سے بھی حیا اور پردے کو اعلی مقام حاصل ہے۔ حیا وہ اخلاق ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ہو تو اس میں ساری خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بے حیائی وہ برا اخلاق ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے پردہ اور حیا کی بات کی، اور یہ بات پھر میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساری تفصیلات تو نہیں بیان کی جا سکتی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات رہ گئی ہے، یہ رہ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کی بات رہ گئی ہے، اس میڈیا نے تباہی مچا دی ہے۔ کہاں رہ گئی ہے؟ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کس نے تباہی مچا دی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس نے تباہی مچا دی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس میڈیا کے خلاف جد و جہد اور جہاد آپ کا فرض ہے۔ یہ ہم نے 2 دنوں میں بات پڑھی اور سمجھی۔ آج سورہ نون ہے، قدر طویل ہمارا سبق ہے، ہم آج اس کو مختلف انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل سورہ الحدید ہے، کل میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل پروگرام 6:45 بجے ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے جو لوگ ضرور آئیں، جو لوگ 6:30 جانے پر مجبور ہوتے ہیں وہ بھی ضرور آئیں، لیکن ان کو کل اجازت ہے کہ پچھلی نشستوں پر بیٹھیں، جب 6:45 کا وقت ہو تو وہ چلے جائیں، یا اگر وہ اس کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں، جائز انتظام۔ ہم دفتر میں کسی چوری کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی جائز انتظام وہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ 15 منٹ کا انتظام کر کے۔ اس کے بعد آج کے سبق کو آپ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم ہے اس چیز کی، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. خود اللہ قسم اٹھاتا ہے.